عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنِ تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہزارہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ پر، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر تمام مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک پیغام دیا، اور وہ پیغام تھا تقویٰ کا، پرہیزگاری کا، للہیت کا، خلوص کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقریباً ہر سال رمضان کی مناسبت سے تقوی کا تذکرہ سننے میں آتا ہے۔ تقوی ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی خصلت ہے جو اندر سے انسان کو نیکی کے طرف ابھارے اور انسان کو گناہوں سے روکے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اگر انسان نیکی کی طرف بڑھے تو اس کا دل اس کو موٹیویٹ کرے، اس کو آگے بڑھائے، اس کو کہے کہ بہت اچھی چیز ہے، تو بالکل صحیح راستے پر جا رہا ہے، تو اللہ کے راستے پر جا رہا ہے۔ وہیں اگر انسان گناہ کی طرف جائے تو اس کا دل اس سے یہ کہے کہ نہ جا، یہ راستہ ہلاکت کا ہے، یہ راستہ بربادی کا ہے، یہ تجھے عذاب کا مستحق بنائے گا، زندگی میں اور آخرت میں تمہارے حالات بگاڑ دے گا۔ یہ صفت جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اندر سے ایک احساس پیدا ہو جائے، تو اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس صفت کا پایا جانا کافروں، مشرکوں، ملحدوں کے یہاں ناممکن ہے، تقوی مومنوں کے یہاں پائی جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اتنا اختیار کرو جتنا اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ آدمی اس بات پر دھیان دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا تقوی اختیار کرو جتنا اختیار کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگ اللہ کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں جتنا دینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی زندگی کے ہر موڑ پر تقوی ہونا چاہیے، قدم قدم پر تقوی ہونا چاہیے۔ کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے، انسان کے صبح کرتے وقت، انسان کا شام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کے لیے خوف، اللہ کا ڈر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ کوئی بھی بات انسان کے زبان سے نکلے اس سے پہلے اس کے تقوی کے ماپدنڈ سے اس کو گزارنا ہوگا۔ آدمی کوئی بات کہے تو پہلے اس کو تقوی کے تھرمومیٹر پر چیک کر لینا ہوگا کہ کیا یہ میری زبان تقوی کے خلاف تو نہیں، کیا یہ میری بولی تقوی کے خلاف تو نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جس انسان کی زندگی میں یہ احساسات نہ ہوں،
جس انسان کے زندگی میں یہ کیفیت نہ ہو، جو انسان تقوی نہ اختیار کرتا ہو، جتنا زیادہ تقوی ہونا چاہیے اتنا تقوی نہیں رکھتا ہو، تو ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی ایمان چھین لی جائے، ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اسلام سے خارج ہو جائے، بہت ممکن ہے وہ کہ مرنے سے پہلے مومن نہ رہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اگر تمہارے اندر تقوی نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھنا، مرنے سے پہلے اللہ ایمان چھین بھی سکتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی دولت سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے تقوی کو ہمیشہ لازم جانا جائے، تقوی کو ہمیشہ لازم جانا جائے، تقوی کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ تقوی جملہ عبادتوں کو قبول کروانے کا ذریعہ ہے۔ جس انسان کی زندگی میں تقوی نہیں ہے اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کا مرکز تقوی کو بیان کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگو جو اس دنیا میں انسان کہلاتے ہو، تم اگر انسان ہو تو تمہارے لیے یہ اللہ کا پیغام ہے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا ہے۔ یہ عبادت کیوں ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر، اس کا خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مومن پوری زندگی اللہ سے خوف کھاتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، میرے خوف اور میرے دہشت میں تم زندگی گزارو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس تقوی کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں ٹولیوں میں، گروپوں میں، گروہوں میں نہ بڑھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام انسان غور کرے، اللہ نے پہلے تقوی اختیار کرنے کہا، اس کے بعد آپس میں اتحاد قائم کرنے کے لیے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں تقوی نہیں ہوگی وہ لوگ کبھی متحد نہیں ہو سکتے، جن کی زندگی میں تقوی نہ ہو وہ لوگ کبھی متحد نہیں ہو سکتے۔ اتحاد تبھی قائم ہوگی جب دلوں میں تقوی ہوگا، دلوں میں خلوص ہوگی، دلوں میں الہیت ہوگی، دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ بات بولنے سے پہلے وہ سوچے گا کہ کیا یہ میری باتیں تقوی کے خلاف تو نہیں ہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ تقوی کے تھرمامیٹر پر ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب انسان تقوی پر قائم ہوگا تو اس کی زندگی میں اتحاد ہوگی۔ جب انسان کی زندگی میں تقوی نہ ہو تو کبھی بھی انسان کی زندگی میں اتحاد نہیں، اور جس کی زندگی میں اتحاد نہیں وہ سمجھ لینا چاہیے اس کی زندگی میں تقوی بہت زیادہ کم ہو چکا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ تقوی ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے تقوی، اس کے بعد کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کے اس نعمت کو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اس واقعے کو سمجھنے کے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے یاد کیجئے اس واقعے کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں آئے تھے۔ مدینے میں دو گروہ تھے، اوس اور خزرج، یہ لوگ 100 سال تک جنگیں لڑتے تھے، 100 سال تک، ایک دن دو دن نہیں، 100 سال تک جنگ لڑنے والی قوم ایک دوسرے کو کبھی برداشت کرنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کی باتیں کانوں سے سننے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں نرمی پیدا ہو اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نعمت یعنی اسلام کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، 100 سال تک جن کی دشمنی رہی ہو، 100 سال میں پوری 2 پیڑھی گزر جاتی ہے، 100 سال میں 2 پیڑھی گزر جاتی ہے۔ اگر جنگ و جدال کی بات کی جائے تو نہ تو بچے جنگ لڑ سکتے ہیں نہ بوڑھے، جوانی میں جنگ لڑی جاتی ہے اور انسان کے پاس لڑنے کی طاقت صرف 30 سال رہتی ہے۔ اگر اس طرح سے دیکھا جائے 100 سال تک جنگ لڑنے والی قوم 3 پیڑھی جنگ لڑ چکی تھی، 3 پیڑھی جنگ لڑ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نعمت اسلام کی وجہ سے وہ سب ایک ہو گئے،
اسی اسلام کو ماننے کا ہم دعویٰ کریں اور ہم ایک نہ ہو سکے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اسلام کمزور ہو گیا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہم تقویٰ میں بھی کمزور ہیں، ہم ایمان میں بھی کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقویٰ اختیار کرو، مرنے سے پہلے مومن رہو، ایمان کی حالت میں مرو۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ ایمان دونوں جب کمزور پڑ گیا تو ہم آپس میں بٹنا شروع ہو گئے، لڑنا شروع کیے، جھگڑنا شروع کر دیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت و کیفیت ہماری ختم ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر ہم امت کے درمیان اتحاد کی بات کریں، یکتائی کی بات کریں، ایک ہو کر رہنے کی زندگی کی بات کریں، تو ایسی صورت میں ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں کھینچا تانی نہ کرو۔ انسان ہے، ہر انسان کی سوچنے کی طاقت الگ ہے، ہر انسان الگ الگ انداز سے سوچتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ دنیا کے تمام انسان ایک ہی انداز سے سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذوی العقول کہا، عقل والا جانور، عقل والی مخلوق۔ اللہ تعالیٰ نے بھیڑ بکریوں کو بھی پیدا کیا ہے، گائے بیل بھی بنائے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل نہیں دی ہے، ان کو عقل نہیں دی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، اسی لیے اس کو ذوی العقول کہا جاتا ہے، عقل والی جانور یا عقل والا مخلوق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل والا بنایا ہے۔ اب ہر انسان اپنے انداز سے سوچتا ہے، کسی کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، کسی کے مزاج میں گرمی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے جنگ بدر ختم ہوئی، مسلمان 70 کفار کو قیدی بنا کر کے لائے، لا کر کے باندھ کر کے رکھ دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، چچا زاد بھائی ہے، پھوپھا زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، مکے کے لوگ ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ان کو قتل نہ کیا جائے بلکہ کچھ پیسے ویسے لے کر، فدیہ لے کر، کیا کہتے ہیں، کچھ پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس سے دو فائدہ ہوگا، کافروں کے دلوں میں یہ بات بیٹھے گی کہ مسلمانوں نے ہمیں مارا نہیں، کچھ پیسے لے کر چھوڑ دیے، جبکہ ہم قیدی تھے، غلام بنا کر کھیت میں کام کرا سکتے تھے، نوکر بنا کر گھر میں رکھ سکتے تھے، چاہتے تو قتل کر سکتے تھے، لیکن مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا۔ دوسرا، مدینے میں موجود مسلمان بڑے غریب ہیں، کھانے پینے کے لیے اناج نہیں، کچھ پیسے آ جائیں گے تو کچھ لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے گا، لہٰذا ایسا کیا جائے کہ ان لوگوں کو پیسے لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا کہ عمر ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کرے گا ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ دوبارہ جا کر شیطانی کریں گے، پھر سازش کریں گے، پھر پلاننگ کریں گے، پھر تکلیف دیں گے۔ ابھی جو ہار جھیلی ہے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے، سرے سے جڑ سے کاٹ دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تاکہ مکے میں موجود، ظاہر سی بات ہے جن کو قید کیے تھے وہ کون لوگ تھے؟ لڑنے والے جنگجو بہادر قسم کے لوگ تھے، تاکہ ان کے یہاں لڑنے والوں کی تعداد کم ہو جائے، جنگجوؤں کی تعداد کم ہو جائے، لڑنے کی طاقت ان کی ختم ہو جائے، پھر وہ دوبارہ ہم سے بدلہ لینے اور انتقام لینے کی کوشش نہ کر سکیں۔ اب سوچئے دو الگ الگ سوچ ہے اور دونوں سوچ اپنی جگہ صحیح ہے، دونوں میں سے کوئی غلط ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا غلط بولے تھے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی بات غلط کہی تھی؟ دونوں کی سوچ اور دونوں کے پیچھے ایک بڑی فکر ہے، ایک بڑی پلاننگ ہے، ایک اچھی سوچ، ایک اچھی فکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو سپورٹ کرنا تھا، اب دونوں کو تو ایک ساتھ سپورٹ نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ترجیح دی۔ اس مسئلے پر اب غور کریں، دیکھیں کتنی بڑی بات یہاں پوشیدہ ہے۔ دو بڑے انسان، معمولی نہیں، بڑے انسان، ایک وہ انسان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پوری دنیا میری مخالفت کر رہی تھی تو اکیلے ابوبکر میرے تائید میں کھڑا تھا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی شخصیت، اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب تک یہ مومن نہیں ہوئے تھے، مکہ میں کسی مومن کی ہمت نہیں تھی وہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں،
لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو مکے میں سارے مسلمان اطمینان سے رہنے لگے، سب سمجھ گئے کہ مسلمان اب مضبوط ہو گئے ہیں۔ جن کے ایمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب دو میں سے جو زیادہ پسند ہو اس کو ایمان نصیب کر مسلمانوں کو تقویت پہنچا، اللہ تعالیٰ نے تو عمر کو ایمان کی توفیق عطا کی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے تبھی دعا کیے، دوسرا اللہ محبت کرتا تھا تبھی ایمان نصیب کیا، اس لیے کہ رسول اللہ نے یہی دعا کی احب الامرین الیک، جو زیادہ پسندیدہ ہو اس کو تو ایمان نصیب کر۔ تو یہ دو بڑی شخصیتیں، دو میں سے کسی ایک کی بات کو چننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کی، بات جس کو زیادہ صحیح سمجھا وہ کیا ہوئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر عمل کیا۔ اب انسان سوچے اتنے بڑے صحابی حضرت عمر پر غصہ ہو کے چلے گئے تھے تو کہ نہیں میری بات تو آپ نے نہیں مانی، میں نے اتنا اچھا مشورہ دیا تھا، چلیے اس وقت نہیں جنگ احد کے بعد لڑ جاتے کہ میں نے کہا تھا نا جو جنگجو ہیں لڑنے والے ہیں ان کو قتل کر دیجئے، آپ نے چھوڑ دیا۔ اب جنگ احد ہوئی اور کتنے سارے صحابہ شہید ہوئے، میری بات نہ ماننے کا یہ نتیجہ ہوا، میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ہو سکتا تھا نا۔ تو میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ہر انسان الگ انداز سے سوچتا ہے، ہر بات آپ کے مزاج کے مطابق اس دنیا میں ہو، یہ سوچنا اس بات کا دعویٰ کرنا ہے کہ میں خدا ہوں، میں جو چاہتا ہوں وہی ہو، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ لڑتے تو اسی لیے ہے نا کہ میں نے کہا آپ نے نہیں مانا، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ آپ اللہ ہیں، آپ کو خدائی حاصل ہے کہ آپ جو پسند کریں آپ کے پسند ہی کا ہو، یہ اگر آپ فیصلہ کرنے پر بیٹھ جائیں تو پھر آپ خدائی کا دعویٰ کرنا، یہی تو طاغوت ہے۔ اسی لیے مومن کو ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ میں جو چاہتا ہوں وہی ہو، نہیں میں نے مشورہ دیا ہے، بعد باقی اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، ہر فیصلہ میرا ہی ہو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کبھی بھی ایسی سوچ ذہن میں نہ لایا جائے کہ میں جو چاہتا ہوں وہی ہو، یہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ بھی نہیں ہوا نا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے وہی ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کتنی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو ایمان نصیب ہو جائے، وہ مومن ہو جائیں، وہ مسلمان ہو جائیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے وفات کے وقت ان کے پاس پہنچے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا کہ چچا جان آپ ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، احاجک بہ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو کر حجت قائم کرنے کی کوشش کروں گا، آپ کو جہنم سے نجات دلانے کی کوشش کروں گا۔ کتنے چہیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب۔ اب ابو جہل نے کہا کہ ابو طالب مرتے وقت باپ کا دین چھوڑ دو گے، یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو باپ کے دین پہ جاؤں گا اس دنیا سے، چلے گئے کفر کی حالت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء، کہے میرے نبی آپ جو چاہیں وہ ہو، ایسا نہیں ہے، آپ جسے چاہیں ایمان نصیب کر دیں، ہدایت دے دیں، انسان اسلام قبول کر لے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ لہذا کبھی بھی اس بات کو یاد رکھو، میں جو چاہوں یہی ہو، ایسا تصور کرنا، ایسا سوچنا، یہ انسان کے اندر تکبر کی، گھمنڈ کی اور الفاظ دیگر یہ تصور کر میں جو چاہتا ہوں وہی ہونا چاہیے، اپنے آپ کو خدا ماننے کی دلیل ہے۔ بھلے یہ الفاظ تھوڑا سخت ہے لیکن یہ الفاظ کچھ اسی جیسے ہیں، یہ اسی جیسے الفاظ ہیں کہ میں جو چاہوں وہی ہو، یہ قطعا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو توبہ کرنا چاہیے ایسی سوچ رکھنے والے سے۔ انسان کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے۔ انسان گرمی میں کپڑا چینج کر لیتا ہے، سردی میں چینج کر لیتا ہے، جب وہ موسم کے حساب سے خود کو چینج کر سکتا ہے تو انسان کے مزاج کے حساب سے خود کو کیوں نہیں بدل سکتا؟ انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر توافقانہ
حالات کے اعتبار سے تبدیلی پیدا کرنے والا مزاج انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلت تھی کہ بزرگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا جھجک ملتے تھے، جوان بھی بلا جھجک مل لیتے تھے، اور بچے بھی بلا جھجک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے۔ صحیح مسلم یا صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ کتنی عمر کے تھے اور کتنے بڑے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ؟ چھوٹے سے تو تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ کو پکڑا اور ساتھ لے کر مسجد تک چلے گئے۔ اتنا زیادہ کلوز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تک پہنچے تو کسی کام سے ان کا ہاتھ چھوٹ گیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھاگ گئے، نکل لیے۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ لیا، چھوڑ نہیں رہے تھے، وہ چھوڑا بھی نہیں رہے تھے، لیکن جب مسجد کے گیٹ پر پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے آگے بڑھے تو انہوں نے ہاتھ کھینچ کر نکل لیا وہاں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھونڈا کہاں گئے، تو پوچھا بعد میں حضرت ابو ہریرہ سے کہاں گئے تھے؟ میں اللہ کے رسول میں ناپاک تھا، میں نہانے چلا گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان المؤمن لا ينجس، مومن جسمانی طور پر ناپاک ہوتا ہے، ذہنی اور مزاجی اور اعتقادی طور پر ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی مدینہ میں، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد آئے مدینہ۔ اس کا مطلب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 87-88 کی تھی، تب کا واقعہ ہے، 88 کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا زیادہ فری ہو کر کے رہتے تھے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ مزاج میں انسان کو تبدیلی پیدا کرنا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپس میں اختلاف اسی لیے ہوتا ہے کہ مزاج میں گرمی ہوتی ہے، میں جو چاہوں وہی ہو، لوگ میرے مزاج کے حساب سے رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، کھینچا تانی نہ کرو، کھینچا تانی نہیں کرنا چاہیے۔ انسان الگ الگ انداز سے سوچتا ہے، اس لیے انسان کی سوچ الگ ہونے کی وجہ سے انسان کی رائے، انسان جو بات کہتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو بات الگ ہو جانے کی وجہ سے کسی مسئلے کو لے کر کھینچا تانی کرنا منع ہے۔ تنازع کہتے ہیں کپڑے کا ایک حصہ ایک آدمی ادھر کھینچ رہا ہے، ایک حصہ پکڑ ادھر آدمی کھینچ رہا ہے، اس سے ہوگا کیا؟ کپڑا پھٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، کھینچا تانی نہ کرو، اختلاف ہو سکتا ہے، کھینچا تانی سے پرہیز کرو۔ اگر کھینچا تانی کرو گے تو تمہاری ہوا پڑ جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے، دشمن تم پر غالب آ جائیں گے۔ اختلاف اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں نے ایسا سوچا نہیں ہوا، کوئی بات نہیں۔ آپ نے کل سوچا ہے، آپ کی کل بات نہیں مانی جائے گی، آپ بھی غصہ مت کیجیے۔ اس لیے انسان کو مزاج میں ٹھنڈک رکھنا چاہیے۔ اور آگے میں بات بتاؤں، اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں، آگے میں بات بتاؤں کہ اتحاد کے لیے 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اتحاد کے لیے دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا، اے اللہ کسی بھی مومن کے لیے میرے دل کو گندا اور ٹیڑھا اور تنگ مت کر۔ یہ دعا ہونی چاہیے، یہ دعا ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے، اس سے ہمارا دل صاف رہے گا اور ہم لوگوں سے جڑ کر کے رہیں گے، اس لیے کہ دل کا مالک اللہ ہے۔ ان قلب بنی آدم بین اصبعین الرحمن یصرفها کیف یشاء، انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں جدھر چاہتا ہے گھما دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے اللہ سے دعا کرے کہ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، دنیا کے کسی بھی مومن کے لیے میں جانوں چاہے نہ جانوں میرا دل چھوٹا نہ ہو، اس میں کجی نہ ہو، اس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، اس میں سختی نہ ہو، ہر مومن کے لیے میرے دل میں جگہ ہو۔ اس کے لیے انسان کو چاہیے اللہ سے دعا کرے۔ کسی سے جھگڑا ہو جائے تو انسان کو سب سے پہلے اللہ کے سامنے آنا چاہیے۔ جھگڑا ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے آنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جھگڑا ہو گیا ہے، ہمارے جھگڑا کو ختم کر دے، مجھے طاقت دے کہ میں اسے معاف کر سکوں، اسے طاقت دے کہ وہ مجھے معاف کر سکے۔
معاف کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا نا، ہر آدمی کسی کو فوراً معاف کر دے گا، اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر واقعی میں چاہتے ہیں کہ امت میں اتحاد بنا رہے تو آپ کو جتنے لوگوں سے آپ کے جھگڑے ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اللہ کے سامنے آنا ہوگا، اللہ سے توفیق مانگنی ہوگی کہ اللہ مجھے طاقت دے کہ میں دوسرے کو معاف کر سکوں، اسے طاقت دے کہ وہ مجھے معاف کر سکے۔ ہم دونوں کے جھگڑے کی جو بنیاد جو ایگو ہے نا، اللہ تو اس کو ختم کر، یہ دعا کرنا ہوگا۔ آپ نے اگر یہ دعا نہیں کی اس کا مطلب آپ اتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے اگر یہ دعا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے سے ضرور مسئلے کو حل کرے گا۔ آپ نے دعا ہی نہیں کی، آپ کہیں گے میرا تو دل کھلا ہے، وہ کبھی بھی آئے کیوں آپ نہیں جا سکتے ہیں؟ میرا دل کھلا ہے وہ کبھی بھی آئے، تو اس کا وہ بھی کہے گا میرا بھی دل کھلا ہے وہ کبھی بھی آئے، تو آپ وہ اگر آ سکتا ہے تو آپ بھی تو جا سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جب اختلاف ہو تو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے طاقت دے کہ میں اس کو معاف کر دوں، اسے طاقت دے کہ مجھے معاف کر دے۔ جب یہ دعا کریں گے آپ تو یقیناً آپ کے اس کی طرف دونوں طرف نرمی پیدا ہوگی اور کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی آگے بڑھے گا اور مسائل حل ہوں گے۔ تیسری بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی زندگی کھلی کتاب ہو، اوپن بک کی طرح ہو۔ کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جس سے انسان کے سلسلے میں کسی دوسرے کو بدگمانی کا موقع نصیب ہو۔ بدگمانی ہونے نہیں دینا چاہیے۔ آگے بڑھ کر بات کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا جنگ بدر کے کچھ دن کے بعد، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت حفصہ کے شوہر کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے کہا کہ میری بیٹی حفصہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اب بیوہ ہو گئی ہے، ایسا ہے کہ تم اسے شادی کر لو۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں بولے نہ کچھ نہیں بولے، چپ رہ گئے، ایک دم خاموش۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے گئے، جا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عثمان ایسا کر لو کہ میری بیٹی سے تم شادی کر لو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں مجھ کو نہیں کرنی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا برا لگا کہ ایک نے انکار کر دیا اور ایک نے تو کچھ کہا ہی نہیں، بالکل اگنور۔ شکایت لے کر پہنچ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب سارا جھگڑا تو وہیں آنا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر رشتہ ہے میرے پاس، اور تمہاری بیٹی کے لیے ابوبکر اور عثمان سے بہتر رشتہ ہے میرے پاس۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ ابوبکر اور عثمان سے بہتر کون ہوگا اس امت میں جو میری بیٹی سے شادی کر لے؟ ابوبکر اور عثمان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اور میری بیٹی سے بہتر کون ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ کچھ دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان سے کر دی۔ تب حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ نہیں، حفصہ کے مقابلے میں کوئی اور اچھی لڑکی کا تذکرہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ اپنی بیٹی کی بات کر رہے تھے۔ پھر کچھ دن بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی سے شادی کر لی حفصہ سے، تب ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، واقعی عثمان اور ابوبکر سے بہتر رشتہ تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب ان کا غصہ تو حضرت عثمان سے ٹھنڈا ہو گیا کہ اس نے انکار کر دیا تو اچھا کیا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ابھی بھی ناراضگی تھی، یہ سوچ کر کے جواب کیوں نہیں دیا؟ ہاں نہ کچھ تو کہہ دیتا بھائی، جواب نہیں دیا، غصہ تھا۔ ایک دن چلتے چلتے راستے میں حضرت ابوبکر حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے 14 سال عمر میں بڑے تھے۔ کتنے سال؟ 14 سال عمر میں بڑے تھے، 14 سال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، 2 یا 2.5 سال، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 14 سال عمر میں بڑے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا عمر کیا بات ہے، خیریت سے تو؟
تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوا کہ ابھی تک ویسے ہی ہے؟ پوچھا۔ سید عمر نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ میں نے کہا میری بیٹی سے شادی کر لو۔ ہاں نا کچھ تو کہنا چاہیے یار، کچھ نہیں بولے تو ایسا کیسے آدمی کسی کو اگنور کر سکتا ہے؟ تو کہا کہ اصل میں ایسا ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی تمہاری بیٹی حفصہ کے بارے میں بات کرتے سنا تھا، مجھے شیور نہیں تھا کہ رسول ہم شادی کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اب میں تم کو بولتا تھا کیا بولتا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تم مجھ سے شادی کرا لیتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی انٹرسٹڈ تھے، ان کو دلچسپی تھی کہ چلو حفصہ بیوہ ہو گئی تو ہم اس سے شادی کر لیتے ہیں۔ اور اگر میں تم کو بتاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنے والے ہیں اور اگر نہیں ہوتی تو تم کیا بولتے یار خامہ کا کیا بول دیا، ایسا ہو گیا۔ تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا بھائی، میں ہاں کہوں کہ نہ کہوں، اس لیے میں نے کہا چپ رہو، انتظار کرتے ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لیتے ٹھیک، نہیں کرتے ہیں تب میں کر لوں گا۔ اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات گھر میں بولی تھی وہ راز تھا، یہ راز بھی پوشیدہ رکھا گیا۔ اس سے معلوم کیا ہوا، جب آپ کو لگے کہ سامنے والا غصہ ہے یا بدگمانی میں ہے تو آپ کو اس کو ملنا چاہیے، بولے یار اتنا جگری دوست میرا اور غصہ کرے گا، یہ نہ ہوتا ہے۔ بچپن سے ہم لوگ ایک ساتھ پڑھے ہیں، تو مجھ کو پہچانتا نہیں، تو غصہ کر رہا میرے اوپر، یا تو دوستی لائق نہیں یار جا، یہی نہ ہوتا ہے یار۔ بچپن سے ہم ایک ساتھ ہیں، ارے تو ہم پر غصہ کر رہا ہے، چلو تم مجھ سے چھوٹا ہے، تجھے کیا حق بنتا ہے تم مجھ پر غصہ کرے؟ میں بڑا ہوں نا، کچھ تو تجھے خیال رکھنا چاہیے، آگے تجھے پوچھ لینا چاہیے، تو پوچھا نہیں نا مجھ کو آکے۔ یہ ساری چیزیں آرگیومنٹ ہماری زندگی میں ہوتی ہے بھائی، یہ آرگیومنٹ شیطان کی طرف سے ہے۔ سب سے پہلا آرگیومنٹ تو شیطان نے کیا تھا نا، آرگیومنٹ سے بچیے۔ شیطان نے آرگیومنٹ کیا تھا کہ نہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تجھے کس چیز نے اس کو عبادت کرنے سے روک دیا ہے، اس کو سجدہ کرنے سے روک دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابلیس تجھے کس چیز نے روک دیا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو اس کو سجدہ نہیں کر رہا؟ تو کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس کو مٹی سے اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ آرگیومنٹ سب سے پہلے اس کائنات میں پہلا آرگیومنٹ شیطان کی طرف سے، ابلیس کی طرف سے۔ اسی لیے بکواس قسم کے آرگیومنٹ سے بچیے، یہ بکواس قسم کے آرگیومنٹ سے انسان کو بچنا چاہیے، آرگیومنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں آرگیومنٹ ہوگا وہاں رشتے خراب ہوگی۔ جہاں ابلیس نے آرگیومنٹ کیا اللہ نے نکال دیا جنت سے، کہا جا انکا رجیم فخرج انہا رجیم انکا فخرج منہا، تم یہاں سے نکل جاؤ، تم رجیم ہو گئے ہو۔ رجیم مطلب دھتکارے ہوئے، بھگائے ہوئے۔ جہاں آرگیومنٹ آتا ہے نا وہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ رشتوں کو مضبوط رکھے، ویسے جیسے صحابہ کے اندر تھا۔ وہ بھی بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، بھینس چرانے والے، اونٹ چرانے والے، بکری چرانے والے، کھیتی کرنے والے، 100 سال تک جنگ لڑنے والے، جن کی 3 پیڑھی جنگ لڑ چکی تھی، کتنوں کے گھر کے لوگ شہید ہو گئے تھے، مر چکے تھے، قتل ہو چکے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو ایک ہو گئے۔ آج ہم ایک نہیں ہو رہے تو مطلب یہ کہ وہ اسلام نہیں ہے جو صحابہ کے پاس تھا۔ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا، بولنے سے پہلے، کرنے سے پہلے، سوچتے وقت ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری یہ سوچ کہ تقوی کے خلاف تو نہیں۔ اگر ایسی ہماری زندگی ہے تو ہمارے لیے بربادی کے سارے راستے کھلے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، بکواس قسم کے آرگیومنٹ نہیں ہے، تو یاد رکھیے ہمارے لیے ہدایت کے، رہنمائی کے، نجات کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔